مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ اسے قیامت کے دن اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے. اف وہ رہے سنگ لاخ، آہ یہ پا شاخ شاخ. اے میرے مشکل کشا، تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے سائی بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ بیان میں ہم نے شب قدر کے متعلق حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد عالی شان بھی سنا، اور پھر شب قدر کی چند علامات کا ذکر بھی ہم نے سنا. تو آئیے آج مزید شب قدر کے متعلق سنتے ہیں کہ ام المؤمنین بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ، جیسا کہ پچھلے بیان میں ہم نے سنا تھا شب قدر کے متعلق، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شب قدر معلوم ہونے یا نہ ہونے کے متعلق ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. اپنی ذات کو مثال بنایا، اور پھر ان کا مقصد یہی تھا بتانے کا کہ جب اولیاء کرام سے شب قدر چھپی نہیں رہ سکتی، تو ان سب کو جن کے صدقے میں جن کے در سے ولایت ملتی ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ سے کیسے شب قدر مخفی رہ سکتی؟ لیکن جہاں بتانے میں حکمتیں ہوتی ہیں، وہاں نہ بتانے یا چھپانے، پوشیدہ رکھنے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں، اور ہر حکمت ہر کسی پہ ظاہر نہیں کی جاتی. اللہ و رسول عالم. آئیے خوبصورت روایت سنتے ہیں کہ مجمع الفیوزات ملفوظات امام العارفین حضرت پیر سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہے کہ فقیر نظامانی سے روایت ہے کہ حضرت مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت غوث الثقلین کریم الطرفین حضرت پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے شب قدر کے متعلق فرمایا کہ اگر رمضان کا چاند جمعہ رات کی شام کو نظر آئے تو لیلۃ القدر 29 تاریخ یعنی جمعہ کی شب کو ہوگی. اگر چاند ہفتہ کی رات یعنی جمعہ کی شام کو نظر آئے تو شب قدر 21 تاریخ جمعہ کی رات کو ہوگی. اگر چاند اتوار کی رات نظر آئے تو شب قدر 27 تاریخ جمعہ کو ہوگی. اگر چاند سوموار یعنی پیر کی رات نظر آئے تو شب قدر 19 تاریخ کو ہوگی. اگر چاند منگل کی رات نظر آئے تو شب قدر جمعہ 25 تاریخ کو ہوگی.
اگر چاند بدھ کی رات نظر آئے تو شب قدر 17 تاریخ کو ہوگی، یعنی جمعہ کی رات کو۔ اگر چاند جمعہ رات کو نظر آئے تو شب قدر 23 تاریخ جمعہ کی رات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں ہماری نظریں نہیں پہنچ پاتی وہاں ان کی نظروں کی نورانیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مخفی امور ان پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر شب قدر کہ آج کی رات شب قدر ہے کہ نہیں ہے، یا آنے والے ایام میں کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے، یا کون سی شب قدر ہے، تو یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جان پاتا، لیکن اللہ پاک جن پر ظاہر فرما دے۔ اور ظاہر ہے اب کسی نئے نبی نے تو آنا نہیں، تو اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں جو اولیاء کرام ہیں، تو اللہ پاک انبیاء کرام کے صدقے میں ان سے دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کا کام لیتا ہے، اور اللہ پاک ان کو وہ مقامات عطا فرماتا ہے کہ یہ نظر اٹھا کر دیکھیں تو لوح محفوظ پر لکھی تحریر کو پڑھ لیں، یہ کسی کے دل پر نظر ڈالیں تو اس کی دل کی کیفیت کو بدل دیں، یہ چاہے تو کسی چور کو ابدال بنا دیں، کسی بیمار پہ پھونک ماریں تو وہ جو کسی طبیب سے صحت نہ پا سکے تو وہ ان کے ایک پھونک سے بھاگنے دوڑنے لگے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے ان پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقشہ قدم کو اپنے لیے رہنما بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے تجربات، ان کے مشاہدات صدق دل سے قبول کرنے کی بھی ہمیں سعادت عطا فرمائے، اور ان کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔